پروفیسر انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ چند الفاظ کہیں آج کی اس تقریب اور ڈاکٹر ادریس آفتاب صاحب کے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ادریس آفتاب صاحب صاحب کتاب، جناب ڈاکٹر ارشاد حسین صاحب ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن، ڈینز، پروفیسرز، فیکلٹی ممبرز، معزز مہمانان گرامی اور اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کی اس تقریبی رونمائی میں جو ادریس احمد آفتاب صاحب کی کتاب فرشتے کی FIR حصہ دوم اس میں منعقد کی گئی، مجھے اس تقریب میں شامل ہو کر انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے جو معزز مہمانان گرامی ہیں جنہوں نے تجزیہ، تبصرہ اور تنقید پیش کی، بخدا ایک ایک لفظ اس کا وہی تھا جو میرے بھی خیالات ہیں. میں ادریس احمد آفتاب صاحب سے گزشتہ 3 سالوں سے میرا تعلق ہے. ان کی جو شخصیت ہے، ایک ایسی متحرک انہوں نے زندگی گزاری، وہ اپنی تہذیب کے، اپنے بہاولپور کی تہذیب کے، وہ اپنی پاکستان کی تہذیب کے، اور جیسے مقررین نے وہ ساری باتیں کہیں، وہ ایک اسلامی تہذیب کے ایک نمائندہ شخص ہیں. ان کے جو خیالات ہیں انہوں نے ان کو جب اپنی زندگی کے تجربات کو قلم کی صورت میں نقش کیا، یا جب آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو جو حالات و واقعات وہ بتاتے ہیں، بلا شبہ ان کی شخصیت انہی حالات اور واقعات سے بنی ہے. ان کے اندر جو تجزیہ، ان کے اندر جو تحرک ہے وہ ان تجربات کی بنیاد پہ ہے، اور وہ ان سارے اچھے جذبات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو ہماری تہذیب، ہماری روایات اس کا حصہ ہیں. تو میں اس تقریب کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دعوت دی خطاب کرنے کی جنہوں نے بہت خوبصورتی سے ادریس آفتاب صاحب کی شخصیت پہ روشنی ڈالی. ان کی جو تصنیف ہے بلا شبہ وہ ان کی شخصیت ہی کی عکاس ہے، اور ان کی شخصیت ایک انتہائی محبت کرنے والی شخصیت ہے. وہ گزشتہ 3 سالوں سے جو تعلق ہے وہ ایک بہت محبت کا تعلق رہا ہے، اور میں ذاتی طور پہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل درست طور پر وہ ایک طرح سے وہ جو اپنا حق جتاتے ہیں، اور اس میں وہ حق بجانب ہیں میرے نزدیک، کیونکہ ان کی جو شخصیت ہے وہ یہ چیزیں ڈیزرو کرتی ہے کہ ہم نے ان کے لیے جو تقریب کی ہے، ہم ایک اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. یہ ان کا حق بنتا تھا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اس تاریخی گھوڑپی ہال میں، جہاں پہلے بھی ان کی جو تصانیف ہیں، پہلے بھی یہاں پہ تقریب رونمائی ہو چکی ہے ایک اشرا قبل ان کی کتب کی، اور اگر آج ہو رہی ہے تو دوبارہ سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اپنے حصے کا ایک قرض ہی اتار رہی ہے. آپ نے بلا شبہ اس کتاب کے اندر جو چیزیں انکیپسولیٹ کی ہیں، جو خیالات، جو نظریات، جو فکر اس کے اندر ہے، وہ ہماری تہذیب، ہماری اس کشمکش کی، معاشرتی کشمکش کی عکاسی ہوتی ہے جس سے آپ گزر کر آئے ہیں. اور آپ کا جو تجربہ ہے نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ اس کے اندر پوری دنیا میں جو آپ نے سفر کیا، جس کے سفر نامے بھی موجود ہیں، جو آپ کا ایک بہت براڈ ایکسپوجر ہے. یعنی یہ بھی حوالہ دیا گیا، بلا شبہ مختلف لوگوں نے جو حوالے دیے، آپ ڈیفینیٹلی کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا، آپ کا
ایز اے ٹریولر آپ کا بہت وسیع ایکسپیرینس رہا. آپ پودوں سے اور زراعت سے بہت شغف رکھتے ہیں, پھلوں سے. آپ نے دنیا جہان کے پودے اور پھل جمع کیے اور اس میں اپنا ایک لمبا عرصہ ان کو پرورش کرنے میں, پروان چڑھانے میں ان باغوں کو, اور مختلف ایگزوٹک ورائٹیز کو آپ نے دنیا بھر سے جمع کیا. اور آپ اس معاملے میں ایک انتہائی شوق رکھنے والے فرد ہیں, جس کا عربی زبان میں شوق کا مطلب لو یا پیشن ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو آپ کا شوق ہے وہ قابل دید ہے. مزید یہ کہ لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو, لیکن آپ ایک انتہائی فرنیچر کے حوالے سے ایک انتہائی لطیف اور نفیس ذوق اور حس رکھتے ہیں. اور آپ کی ایک فرنیچر فیکٹری بھی رہی ہے جس میں رن آف دا مل فرنیچر نہیں, بلکہ بہت ہی اسپیشلائز ٹائپ کا فرنیچر, جس کے اندر کام بھی بہت نفاست والا ہو, اور جس کی یوٹیلیٹی اور اپلیکیشن دنیا میں جو فرنیچر کی جو بہت ہی اسپیشلائز استعمال ہو سکتا ہے مختلف طرح کے مریضوں کے علاج کے لیے, اس طرح کا فرنیچر آپ ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے بناتے رہے ہیں ایک لمبے عرصے تک. تو اس حوالے سے بھی آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے, لکڑی کی پہچان اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اور پھر بہت ہی ہائی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو ان مٹیریلز کے حوالے سے سیٹسفائی کرنے میں جو آپ کا رہا ہے تجربہ, وہ بہت ایک نایاب اور کامیاب ہے. مزید یہ کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کے مختلف اداروں کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں. تو جو آپ کا زندگی کا تجربہ ہے وہ ایک بہت وسیع تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے, اور آپ کی اسٹرگل مختلف طریقوں کی رہی. آپ ایک جسے کہتے ہیں ایسے ایکٹیو سٹیزن رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی جو تقریب تھی اس میں ان سارے پہلوؤں پہ جو روشنی آئی, ڈالی گئی مختلف لوگوں کی طرف سے, تو میں اس کے لیے انتہائی خوش ہوں کہ یہاں پچھلے جو 1.5 سے 2 گھنٹہ ہم نے گزارا وہ ایک مجموعہ تھا ایسے خیالات کا جو بہت ہی اعلیٰ درجے کے خیالات تھے, جو آپ کے چراغ کی ہی روشنی تھی, جس سے ایک بڑی آڈینس آج ادھر منور ہوئی ہے. تو میں منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس بہاولپور کی تہذیب کے اندر آپ نے نہ صرف تھرو ایکٹیویٹیز اپنا کنٹریبیوشن اس کے بنانے میں آپ کا کنٹریبیوشن رہا ہے, لیکن اس کو جو ایک دیرپا لانجیوٹی دیرپا رکھنے کے لیے جو آپ نے اس کو تصنیف کی صورت میں محفوظ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ایک گراں قدر خدمت ہے. میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں, اور منتظمین کو ایک دفعہ دوبارہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, اور تمام جو لوگ جنہوں نے اس کو اٹینڈ کیا میں شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کا ایک ضخیم جو آپ کا مسودہ ہے وہ اس وقت زیر تحریر ہے آپ کے, اور آپ اس کو جب فائنل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے میں اس کی بھی ہم تقریب رونمائی کریں گے. آپ کی وساطت سے ہمارا کئی اور بہاولپور کی تہذیب کے ایسے لوگ جو بوجود روزگار کے یا مواقع کے لاہور اور دوسرے علاقوں میں چلے گئے, جو آپ کے خاندان سے یا آپ کے آبا و اجداد سے نسبت رکھتے تھے, آپ کے طفیل وہ بھی ہماری یونیورسٹی میں آئے ہیں پچھلے سالوں میں, جیسے جواد حسن صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج, ان کے والد صاحب جاوید حسن, جن کے دادا نے جیسے جواد حسن کے دادا نے اس کیمپس کا ڈیزائن کیا تھا بطور چیف انجینئر اسٹیٹ بہاولپور. تو میں اس تمام حوالوں سے جو آپ کا تعلق ہمارے ادارے سے رہا ہے, میں اور آپ ہمیشہ اس کا حق ادا کرتے رہے, میں اس کے لیے آپ کا اس کے لیے بھی آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر آپ کے خوبصورت الفاظ کا. میں ایک بار پھر تکلیف دوں گا. جناب شوق خطہ ہے وہ شہروں, کتب بینی ہے سیر اپنی, کتابیں ہیں چمن اپنا. میری دعا ہے کہ کتابوں کا یہ چمن اسی طرح شاد و آباد اور پھلتا پھولتا رہے, تاکہ لفظوں کی خوشبو اور مہک سے ادب اور کتاب دوست نہ صرف مستفید ہوں بلکہ انسانی رویوں اور اقدار کی تبدیلی کے ساتھ انسان کی شخصیت سازی میں بھی کتاب کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے. کیونکہ کتاب ہی قوم میں انقلاب لانے کا باعث بنتی ہے,
اور معاشرے کی تہذیبی اقدار کی بہتر انداز میں عکاسی بھی کرتی ہے۔ آج کی یہ تقریب ادب کی پذیرائی میں جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے کردار کو اجاگر کرتی ہے اور علم دوست رئیس الجامعہ پروفیسر انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب تمغہ امتیاز جو مسلسل اس ادب کے چمن کی آبیاری میں مصروف بعمل ہیں، ان کے کردار کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ ہم آج اس کتاب کی رونمائی کر دیں، تو میں درخواست کروں گا جناب پروفیسر انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب سے کہ وہ اور ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ارشاد صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اس کتاب کی رونمائی فرمائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیاں چاہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تقریب رونمائی فرشتے کی FIR جلد 2۔ فرشتے کی FIR کے مصنف نے زندگی کے دلچسپ پہلو کو منطقی یا فلسفی کے طور پر لیا اور ایک ایسا حقیقی کینوس بنایا، ایک ایسا حقیقی کینوس سجایا جیسے کوئی مصور سجاتا یا جیسے کوئی سنگ تراش اپنے پتھر کو تراشتے ہوئے بناتا ہے۔ مصنف کا زاویہ نگاہ عقیدے اور اصول کی گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے اپنی معاشرتی نو سے جیتی جاگتی ہستیوں کو بالکل ویسے ہی منقش کرتا ہے جیسے مصور اور ان کی یہی ادا قاری کے نظر اور دل میں سمائی رہتی ہے۔ اس شعر کے مصداق دیکھو یہ میرے خواب ہیں، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے تو سب حساب جان برسر عام رکھ دیا۔ بطور ادیب ڈاکٹر ادریس کا قلم زندگی کا صحیح نقشہ صفحہ کرتاس پر کھینچتا ہے اور وہ اسے اپنا خاص منصب کار سمجھتے ہیں۔ ان کی یہی خاصیت انہیں ادیب سے رہنما بناتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ ادب کو اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں۔ یہ ادیب رہبر ہے، ہر قید سے آزاد ہے اور کسی کو حق نہیں دیتا کہ اس سے کوئی باز پرس یا محبت کرے۔ میں مزید آپ کے اور ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب کے درمیان نہیں آؤں۔ میں اب چاہوں گا کہ وہ جو وہاں خاموش بیٹھے اس ساری محفل کو سنتے رہے، اب وہ گویا ہوں فرشتے کی FIR کے بارے میں اور ہم سب ان کو سنیں۔ آپ کی بھرپور تعلیم میں ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا چونکہ میں انڈیبٹڈ ہوں 2-3 اساتذہ یہاں تشریف فرما ہے۔ VC صاحب کا تو کمال درجے کی ان کی بردباری ہے اور ان کی مہربانی ہے، اس کے لیے سر بہت شکریہ ہے آپ کا۔ دیوان صاحب نے مجھے اپنی تقریر میں مشورہ دیا۔ دیوان صاحب میں کنٹینیوس لسنر بھی ہوں، کنٹینیوس لرنر بھی ہوں اور کلٹیویٹر بھی ہوں۔ میں انشاءاللہ آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ دس از مائی ایجوکیشن۔ اور میں میرے خلاف اگر بات ہو تو میں بے انتہا خوش ہوتا ہوں چونکہ میں سیکھتا ہوں۔ لوگ انجانے نہ جانے میں مجھے سکھا دیتے ہیں اور میں برا نہیں مناتا، میں اسے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، انسپائر ہوتا ہوں۔ ملک نعمان یہاں تشریف فرما ہے
ابھی یہ کتاب تقریباً میں وہ چیپٹر لکھ رہا تھا تو یہ تشریف لائی ایک دن، کہنے لگے یہ میں نے رف مسودہ پڑھا ہے، اس میں آپ نے آب زمزم کا ذکر نہیں کیا. تو یہ بڑی ان کی کمال بات تھی اور میں سچی بات ہے کہ مس کر رہا تھا. تو پھر میں نے پریٹوریا یونیورسٹی آف ساؤتھ افریقہ فون کیا، میرے 2 بچے وہاں سے تعلیم یافتہ ہیں تو میرا ایک تعلق ہے. تو ان کے جو چیف ریسرچر ہیں ڈاکٹر زار، تو انہوں نے بڑا کمال مہربانی کی اور مجھے سائنٹیفک رپورٹس بھجوائیں کہ آب زمزم کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اس کا کنواں کس نے کھودا. اور یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت حجرہ کی دعا ہے، محنت ہے. اور بیک پر کون تھا، بڑی ڈیٹیل، اور میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے. تو اس کے لیے میں نعمان ملک کا بےحد شکر گزار ہوں اور سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تیسرے صاحب یہاں پروفیسر قمر زماں کمبو ہیں، ان کے پاس کتابوں کا ایک خزانہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا، یہ چھپے رستم ہے. تو انہوں نے بہت کمال مہربانی سے مجھے ایک کتاب میری ڈیمانڈ پر مجھے دی، 2 دی، اس میں ایک کمال کی کتاب ہے، اس کا نام ہے دی ٹروتھ. اور میرا کبھی زندگی میں یہ کام نہیں کیا، میں نے اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی کیا ہے اور میں اس کو اپنے آنے والی کتاب میں میں خانہ حرص و حوث، یہ ایک بڑی کتاب ہے، اس کے ساتھ میں اٹیچ کر رہا ہوں. اور اس کی نوک پلک یہاں پر غفران امجد تشریف فرما ہے، انہوں نے درست کیا اور کر رہے ہیں وعدے کے مطابق. کچھ زیادہ ٹائم لے لیا انہوں نے. تو سر میں کمبو صاحب آپ کا بےحد ممنون ہوں اور آپ کا بھی. اب میں اس میں یہ اظہار تشکر تھا میرا، کچھ میں نے طنزیہ جملے لکھے ہیں، کچھ بچوں کے لیے ایڈوائس بھی ہے، وہ پیش کرتا ہوں. چشمہ میں اپنا بھول آیا ہوں، یہ ڈی سی صاحب سے اداری مانگی ہے اور کیٹرک بھی ہے آنکھوں میں، اگر ناہمواری کہیں آ جائے تو کائنڈلی بیئر ود می. تو نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری دوستی کا باغ بہت چھوٹا ہے مگر پھول سب سچے گلاب رکھتا ہوں. دوست کم ضرور ہیں، جو دوست رکھتا ہوں سب لاجواب رکھتا ہوں. محترم المقام انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب، تقمہ امتیاز، وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، آنریبل ڈینز آف فیکلٹیز، پرنسپل افسران، ڈائریکٹرز، پروفیسر، اساتذہ اکرام، ایس سی کالج، صادق پبلک اسکول، معززین شہر بہاولپور، اسکالر، طلباء و طلبات، اور خاص طور پر محترم خواتین، میری بہنیں، میں آپ سب کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. آپ نے میرے حق میں بولا، آپ نے مہربانی فرمائی، تو میں بے حد مشکور ہوں آپ کا. الفاظ بھی روتے ہیں کبھی کبھی، الفاظ روتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ان کی سسکیاں صرف لکھنے والا ہی سن سکتا ہے، پڑھنے والا نہیں. اس لیے اپنی اس تصنیف میں لوگوں کا سچ لکھنے کی بجائے میں نے اپنا سچ لکھا ہے. جھانٹنے کی بہترین جگہ اپنا گربان ہوتا ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی ہی اوقات ہوتی ہے. مجھے آج تک اس کا پہلا اور آخری سچ یاد ہے، مجھے آج تک اس کا پہلا اور آخری سچ یاد ہے. اپنا خیال رکھنا، بارات آ گئی ہے. مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ دل بہت قیمتی ہے، اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہے. پھر خیال آیا، تو یہ پیج جڑ گئے آپس میں. پھر خیال آیا میرا ایمان تو پختہ ہے، تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں. القرآن. افلاطون کا قول ہے کہ حسن کو حسن کا احساس ظاہر کر دیتا ہے. جب حسن اپنے ہی حسن کی شدت تلے دبنے لگے تو یہ دباؤ ایک دن اس کا دم نکال دیتا ہے. اینجیوگرافی اور پھر اینجیوپلاسٹی کے دوران محترم مقام ڈاکٹر عرفان کارڈیالوجسٹ نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، کبھی بھی نہیں، لیکن رات کو جب دل جلتا ہے تو دھواں تو ہوتا ہے.
बकौल शायर, कुछ सांप नायाब थे सफर हयात में, ना चाहते हुए भी आस्तीन में पालने पड़े। मगर क्या करूं, हुस्न यार बकौल जिगर मुरादाबादी कुछ इस तरह से अयां था। अरे गजब अरे सितम वो एक निगाह सहरे फन, झुके अगर तो बुत कदा, उठे अगर तो बुत शिकन। लेकिन याद रहे, भरोसा करने में बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि शैतान भी पहले फरिश्ता हुआ करता था। नौबत फिर यहाँ तक आ पहुंची कि बकौल शायर, राह तकते हुए थक गई जब आंखें मेरी, फिर तुझे ढूंढने मेरी आंख से आंसू निकले। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद दिलो दिमाग में समा जाने वाली हकीकत सिर्फ यही थी कि मुझे कोशिश करनी चाहिए कि नस्ली लोगों से ताल्लुक़ रखूं। अगर वो नाराज भी हो जाएं तो किरदार परवाह नहीं करते, किरदार और इज्जत परवाह नहीं करते। मिसाल के तौर पर क्लियोपेत्रा मिस्र की मलका रही और अपने हुस्न जमाल की वजह से इसे मुल्क की बादशाह बनना था, मगर जवानी में ही वो इबरतनाक मौत मर गई। बैरूनी हुस्न जब अयां होने लगता है तो जवाल की तरफ सफ़र शुरू कर देता है। अंदरूनी हुस्न जब आश्कार होता है तो वो मेराज की मंजिलें तय करता है, जबकि फरेबज़दा हुस्न एक लानत बन जाता है। इंसानी हुस्न को जादुआं रखने के लिए इसमें खलूस और ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। हुस्न की पहचान अगर ज़ाहिरी आंख से की जाए तो वो इसको चार चांद लगा देती है, और अगर दिल की आंख से की जाए चांद को भी अब्दी रोशनी अता करती है। इसलिए ज़ाहिरी हुस्न से मोहब्बत करने वाले घाटे में रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी हुस्न की मियाद कुदरत ने बहुत कम रखी है, जबकि अंदरूनी हुस्न अमर है। अजीज तुलबा व तलबात के नाम एक दरख्वास्त पेश करना चाह रहा हूँ। आप इंटरनेट के ज़रिए इल्मी, अदबी, तफरीही व दीगर हालात से ज़रूर आगाही रखें, लेकिन किताब का साथ कभी ना छोड़ें। ये किताब ही है जो आपको आज इस मकाम तक लाई है। अगर किताब ना होती तो फिर हम क्या होते। एक चीनी कहावत के मुताबिक जब इंसान 10 किताबें पढ़ लेता है तो गोया वो 10,000 मील का सफ़र तय कर लेता है। बकौल गोल्डफॉक अच्छी किताब वो है जो ज़िंदगी को जानने की भूख में बढ़ाए। जर्मन के मुताबिक किताबें प्याले की मानंद हैं जिनसे पानी पीना हमने खुद सीखना है। पाकिस्तान में लोग औसतन सिर्फ 6 पैसे सालाना फ़ी किताब पर खर्च करते हैं। कुछ नासमझ लोग बाद में इन किताबों को रद्दी में फ़रोख्त कर देते हैं, जबकि मुझ जैसे मुसन्निफ़ जिनका शुमार मुसन्निफ़ीन की किसी भी कबील में नहीं होता, लाखों खर्च करके किताब छुपवाते हैं और कुर्बानी के गोश्त की तरह बांट देते हैं। तुम मत भूलना मेरी माजी की किताबों को, जो था वो रहा नहीं, जो हूँ किसी को पता नहीं। मैं इंडिया गया हुआ था तो वहाँ पर दरियागंज रोड पर मीलों लंबी वीकेंड पर पुरानी किताबों की मार्केट लगती है, जहाँ से आपको किस्मत अगर साथ दे तो लाजवाल किताबें भी कौड़ियों के दाम मिल जाती हैं। वो मेरे जैसे लोगों ने, बेवकूफ़ों ने बेची हुई होती हैं रद्दियों में, तो फिर वो वेंडर खरीद लाते हैं। तो वहाँ भी मैंने ये किताबों की मंडी देखी। तो अगर अदबी तशद्दुद ना समझें तो मैं अपनी किताब में से कुछ पैराग्राफ्स सुनाना चाहता हूँ। उसमें शायद बेटी दुर्रे शबार भी यहाँ आई भी हो। उनके वालिद साहब मेरे बड़े अजीज़ दोस्त थे, और जैसा कि दीवान साहब ने फरमाया था कि हाई कोर्ट वाले FIR दर्ज नहीं करते, मगर FIR हाई कोर्ट वाले मेरी दर्ज करने पर बहुत मुसर थे। तो मैंने उन्हें किस तरह मनाया वो मैं पेश करता हूँ। वो उस वक़्त जज थे जस्टिस मोहम्मद नसीम चौधरी, बाहयात हैं, रिटायर्ड लाइफ लाहौर में गुजारते हैं, मेरे बहुत अजीज़ ज़ाती दोस्तों में से हैं। तो उनके मेरे अदलिया के अंदर जो डायलॉग हुए वो मैंने अपने पहले बाग में छठी गवाही की शक्ल में लिखे हैं, और मैं अपने साथ
دراصل میں نے ان کو اپنی کتاب کا مسودہ دیا تھا پروف ریڈنگ کے لیے، تو ایک ہفتے کے بعد مجھے نوٹس آ گیا ہائی کورٹ سے کہ پیش ہوں، تو مجھے انہوں نے کہا مسٹر آفتاب، کیونکہ اس وقت وہ جج ہوتا ہے نہ دوست ہوتا ہے نہ بھائی ہوتا ہے، کہ ہم آپ کے جو مسودے کو ریٹ پٹیشن میں بدل رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ تو میں نے کہا سر ڈیٹ دے دیں، میں کل اپنے وکیل کے ساتھ آؤں گا دیوار کے۔ تو سردار اسلم صاحب میرے بہت عزیز دوست تھے، میں نے انہیں کہا، تو میں نے کہا چلو میں چلتا ہوں، میرے ساتھ گئے۔ اب عدالت میں جو کچھ ہوا وہ میں نے اس میں لکھا ہے، اور جج صاحب باحیات ہیں، سردار صاحب میرے بھائیوں کی طرح تھے، وہ وفات پا چکے ہیں، دور شمار ان کی بیٹی ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ مجھے جانتی ہوں گی، گھر میں بھی ذکر ہوتا ہوگا، تو اس لیے اب میں پیش ہوں۔ عالی مرتبہ جسٹس محمد نسیم لاہور ہائی کورٹ لاہور کے اللہ تعالیٰ کے جج تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باقاعدہ حیات ہیں۔ جب میں نے ان کو اپنی کاوش کا مسودہ تبصرہ لکھنے کے لیے پیش کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے نہ صرف تبصرہ لکھا جو کہ فرشتے کی FIR جلد اول کا حصہ ہے، بلکہ مجھے اپنے چیمبر میں طلب کر کے پوچھا اگر آپ چاہیں تو آپ کی کتاب کو ریٹ پٹیشن میں بدل دیتا ہوں، اور قانون کے مطابق جو بھی جرم پایا جائے گا اس کے مطابق کیس رجسٹر کرنے کے بعد کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ میں نے کہا سر 50 سال پہلے کے واقعات ہیں، ابھی میں کچھ اور کہنے کے عمل میں ہی تھا کہ انہوں نے سردار محمد اسلم اخوان ایڈوکیٹ کو مخاطب کر کے کہا، سردار صاحب آپ ادریس عامر آفتاب کو بتائیں کہ جرم کبھی اپنا منطقی عمل مکمل کرنے سے پہلے ختم نہیں ہوتا، اگرچہ کہ 100 سال بھی گزر جائیں تو بھی سزا کی تلوار گردن پر لٹکی رہتی ہے۔ ابھی سردار صاحب مجھے کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ میں نے جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مائی لارڈ مجھے 2 ہی لمحے عطا کر دیں، بات اس سے بھی مختصر ہوگی۔ انہوں نے نہایت دل آویز مسکراہٹ سے مہربانی فرمائی اور کہا، آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں بلا کم و کاست بیان کریں، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کا کہا ہوا ہر لفظ عدالتی کارروائی کا حصہ ہوگا جس میں سے قانون اپنا راستہ متعین کرے گا۔ دیوان صاحب توجہ فرمائیں۔ تو میں نے عدالت عالیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے لگا، اور دیگر باتوں کے علاوہ میں نے قابل احترام عدالت کی توجہ اس عمل کی طرف مبذول کروائی کہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ سچا ہے، لیکن مجرم کی اور میری ولدیت اور والدہ ماجدہ کا نام مشترکہ ہے۔ میری زندگی کا عملی تجربہ اور جو کچھ بھی پڑھا لکھا سیکھا ہے اس کے مطابق انسان کو کریٹو ہونا چاہیے، تعمیری سوچ رکھنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے جمال میں سے حصہ نہیں ملتا۔ اور حرف آخر کے طور پر میں نے اپنا دماغی فطور کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ مائی لارڈ میں حسب نسب کے ہاتھوں مجبور ہوں، جو کہ بے حد ایونٹس واجب تعظیم ہے، اس لیے میں اس قسم کے امپروویڈنٹ یعنی کہ ناعاقبت اندیش شخص کے خلاف کارروائی کر کے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو نامعقول شخص کے برابر نہیں کھڑا کرنا چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ تمام عمر اس کے بعد بھی یہ اپنے ضمیر کی جلن میں اور پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہے۔ عدالت عالیہ کمال مہربانی اور شفقت سے مجھے سنتی رہی۔ جب میں اور سردار اسلم خان جج صاحب کے چیمبر سے باہر آئے، میں چلتے ہوئے واپس آ رہے تھے تو سردار صاحب نے میرا ہاتھ چوم لیا، میری بردباری، صبر اور خاندانی وقار کو پیش نظر رکھنے کے لیے بہت سی دعائیں دیں، اور مجھے حکماً کہا کہ جب مسودہ مسٹر جسٹس محمد نسیم چودھری واپس کریں تو مجھے دے کر جانا، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے بھی پیش لفظ کے طور پر کچھ نہ کچھ لکھنا چاہیے، کیونکہ احمد پرلمہ سے میں آپ کے والد محترم کو جانتا ہوں جبکہ میں FA کا طالب علم تھا، اور ان کا لکھا ہوا تبصرہ فرشتے کی FIR جلد اول میں درج ہے۔ دوسرا، مجھے انڈیا سے بلایا گیا فون کر کے کہ عمرہ پہ جانا ہے۔ میری مسز ان دنوں بہت بیمار تھی، اور جتنے بھی ٹیسٹ کلینکل ٹیسٹ کروائے سب کلیئر آتے تھے، مگر جو کچھ بھی وہ کھاتی تھی تو وامٹ ہو جاتا تھا۔ کراچی ہم چلے گئے تو وہاں انڈوسکوپی بھی کرائی، وہ بھی کلیئر آئی، تو ہم اسی طرح عمرہ کرنے چلے گئے۔ ایکچولی یہ ہوا کہ ان کا فوڈ پائپ چوک اپ ہو گیا تھا، فوڈ پائپ بند ہو گیا تھا، کوئی چیز آگے پاس نہیں ہوتی تھی۔ تو کراچی جا کر میں کچھ متزلزل ہوا کہ عمرہ کیسے کریں گے، تو بڑا
डॉक्टर हसनैन अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने डायग्नोज किया, एक मेडिकल बोर्ड बनाया, तो उसने ये डायग्नोज किया कि इनका फूड पाइप बंद हो चुका है। तो वाइफ मेरी कहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊँ, मैंने तो ज़रूर जाना है। मैं वो पहले बात जा रही थी, तो मैंने उन्हें बड़ा कहा कि फिर ले जाऊँगा, मगर ख्वातीन आपको पता है जब जाना चाहें तो कोई नहीं रोक सकता। हम चले गए, वहाँ जो कुछ हुआ वो मैंने लिखा है। तो सबसे पहले उस वक्त मेरी शादी को 45 साल हो गए थे, अब 53 साल हो गए। जाहिर है 53 साल का साथ है, ईंट से भी मोहब्बत हो जाती है, और फिर बीवी तो मालिक है। और मेरी नादानियाँ, मेरी बेवकूफ़ियाँ, अभी एक साहब कह के गए कि बड़ा सख्त मिजाज है, तो इस तरह से बहरहाल वहाँ कैसे गुजरी है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नफली तवाफ़ कर रहे थे, एक लम्हे को मेरी नज़र अपनी अहलिया की तरफ उठी। वो मुझसे 2 कदम आगे बहुत ही खुशू से तेज़ चलते हुए, तलबिया अदा करते हुए, वजह की कैफियत में अपने मालिक को पुकारती हुई चली जा रही थी। शादी वाले दिन से लेकर आज तक, यानी कि 40-45 साल की मेरी नादानियाँ, नाफरमानियाँ, ज़्यादतियाँ, बेईमानियाँ, परेशान और बेचैनियाँ, मैं परेशान और बेचैन हो गया, क्योंकि इसके पुरनूर चेहरे पर एक हाला उसके खूबसूरत और सब्र होने की गवाही दे रहा था। इसकी वफादारी, सादगी और माफ़ कर देने की सिफत बेमिसाल थी। मुझे वजद की कैफियत ने मजबूर कर दिया कि मैं अपनी गमगुसार रफ़ीक हयात, जो मेरी कुल कायनात है, से माफ़ी मांगूँ। ये ख्याल जैसे ही मेरे दिल और दिमाग में समाया, साथ ही बिजली की कड़क की तरह वही झूठी अना आड़े आने लगी। शर्म ने, कजफहमी ने, अकड़फू ने हावी होना शुरू कर दिया। इससे पेशतर के मैं हार जाता, एक रूहानी आवाज़ मेरे कानों से टकराई, अदरीस अब या फिर कभी नहीं, मौका है, अल्लाह ताला के घर की बहुत बरकतें हैं, समेट लो, जीवन साथी से माफ़ी मांग लो। मैं बरकी रॉ की तरह तड़पा और अपनी अहलिया को पकड़कर इसका चेहरा खाना काबा की तरफ करते हुए बेहद मुश्किल से सिर्फ इतना ही कह पाया, बल्कीस आप मुझे इस अल्लाह के घर के सदके माफ़ कर दो। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कह सका, क्योंकि आँखों से कतरों की रिमझिम शुरू हो चुकी थी। मेरी आवाज़ और अल्फाज गले में फंस चुके थे। कुछ कहने की कोशिश करता तो कह ना पाता। मैं अपनी बिल्किस के आगे हाथ बांधकर माफ़ी का ख्वास्तगार हुआ। पहले तो ये भोली भाली खातून समझ ही ना पाई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब इसको सूरत हाल और मेरी ख्वाहिश माफ़ी का अंदाज़ा हुआ तो इसने अपने दोनों हाथों से मेरे बंधे हुए हाथ खोले और मेरा चेहरा, जो कि तर बतर हो चुका था, साफ किया और मुझे मकाम इब्राहिम के पास लेकर बैठ गई। मेरी हौसला अफजाई भी की और मुझे कहा कि मैंने तो आपके मुतल्लिक़ कभी सोचा भी नहीं कि आप मेरे गुनाहगार हैं। अपने दिल में ऐसे ख्यालात मत लाएं। अब हम दोनों थक चुके थे और होटल वापस आ गए। जब उनकी कैफियत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई वहाँ पर, क्योंकि एक ही रात में 5 उम्रें, ये मैंने अपने वाले मरूम का, उन्होंने अपने वाले, इसी तरह माँ बाप का, भाई उन दोनों फौत हुए थे, उनका सारा। मोहतरमा की अहलिया मोहतरमा की तबीयत कुछ नासाज थी। खाना पीना ना होने के बराबर था, चेहरा भी उतरा हुआ था, शोखी और हिस्से निज़ा भी ना थी, जो कि इनकी शख्सियत का खासा है। दरअसल हम आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और तंज़ो मिज़ाज भी बहुत। अभी कुछ साहबान ने मुझे पूछा कि भाभी मोहतरमा नहीं आई। मैंने कहा मैं जवाब वहाँ दूँगा आपको स्टेज पर। तो अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने कहा आप भी चलती, बहुत लोग पूछेंगे आपका। कहने लगे मुसन्नफ़ बने फिरते हो, तमीज़ तो है नहीं बात करने की। तो मैंने कहा मैं स्टेज पर कह दूँगा कि बेशक कह दें। तो इस तरह से मगर आज मैं अंदर ही अंदर टूट फूट रहा था और बार बार दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, ऐ मेरे खालिक राज़िक, दोनों जहानों के मालिक, मेरी अहलिया मोहतरमा को सेहत अता फरमा दे
اس کا میرا ساتھ قائم و دائم رکھ۔ یہ خاتون گھر گرہستی شوہر پرست بہت حوصلہ مند ہے، گھر گرہستن شوہر پرست اور بہت حوصلہ مند ہے۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ کینیڈا اور یورپ جبکہ لاہور اور اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں اور عرصہ دراز سے اپنے اپنے کارآئے زندگی میں مصروف ہیں۔ میں بطور مرد بچوں کی یاد میں حوصلہ ہار دیتا ہوں، مگر یہ خاتون نہ صرف مجھے حوصلہ دیتی ہے بلکہ بچوں کے لیے بھی ہر وقت دعا گو رہتی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بے موت مارا جاؤں گا۔ آخر اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور خانہ کعبے کی طرف نظریں جماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے میرے مالک، اگر اس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میری بقایا زندگی جتنی بھی ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس کو دے دیں۔ اے خدائے ذوالجلال و اکرام، مجھ میں ہمت نہیں ہے اور نہ ہی ایسا دل ہے کہ میں اس کی تحریر و تکفین دیکھ سکوں، اور مجھ سے کہیں زیادہ بچوں کی نگہداشت کرتی ہے، دعائیں دینے کی قدرتی مشین ہے۔ ابھی علی سونو اور سلاد کی ذمہ داریاں ہم پر واجب ہیں۔ سب بچے اس سے بے حد لگن رکھتے ہیں، ماں تو پھر ماں ہے۔ میری کمی بچے شاید برداشت کر جائیں مگر ماں کی کمی کو وہ شدت سے محسوس کریں گے اور گھر کا شرازہ تو بکھر ہی جائے گا، بچے بھی بکھر جائیں گے۔ میں آپ کو حاضر ناظر جان کر، آپ کے گھر کو گواہ بنا کر سچے اور پرخلوص دل سے اپنی زندگی اپنی اہلیہ محترمہ کو دان کرتا ہوں۔ بس اسے شفائے کاملہ عطا فرما دیں۔ اور اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نے میری اہلیہ محترمہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، میں تمہیں یہ تحفہ دیتا ہوں، بے حد سنبھال کے رکھنا۔ اس دوران میری آنکھ کھل گئی، میں نے اہلیہ کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سوئی نہیں تھی، چہرہ پر نور تھا، سانس میں خرخراہٹ نام کو بھی نہ تھی۔ میری طبیعت مطمئن تھی کہ انشاءاللہ یہ صحت مند ہو جائے گی۔ ساتھ میں ذہنی طور پر تیار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی اور اب مجھے جانا ہے، لیکن وہ غفور و رحیم ہے۔ میرا خلوص اور اللہ پر بھروسہ دیکھ کر اس نے مجھے میری بلقیس کے ساتھ مجھے بھی زندگی عطا لوٹا دی۔ اے اللہ تعالیٰ شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تھا ہمارا بہت شکریہ۔ میں اپنے اس شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔ لفظ تاثیر سے زندہ ہیں، تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں، اہل زبان سے آگے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، بہت خوبصورت الفاظ، اور آپ کی ہی کتاب سے ایک شعر میں نے بھی چنا ہے۔ یہ بین مجھے بھی سکھا دے میرے جوگی، یہ بین مجھے بھی سکھا دے میرے جوگی، کچھ ساتھ میرے حلقہ یاراں میں چھپے۔ میں اب دعوت